بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 400 یعنی 400 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غلام کا تھپڑ۔ مسلمانوں اور رومیوں میں برابر کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف ایمان کی طاقت تھی تو دوسری جانب زبردست جنگی ساز و سامان اور افرادی قوت۔ رومی مسلمانوں کے خوف سے قلعہ بند اور ان کے محاصرے میں تھے۔ طویل محاصرے سے تنگ آ کر انہوں نے ایک روز قلعے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں پر اچانک حملہ آور ہو کر انہیں شدید نقصان پہنچا سکیں۔ مسلم سپاہ کے سالار اسی انتظار میں تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھ کر انہیں روکا اور دوبارہ قلعے کی جانب بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان سپاہی اپنے سالار کی قیادت میں رومیوں کا تعاقب کرتے ہوئے قلعے میں گھس گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اندر جا کر قلعے کا دروازہ کھول دیں گے تاکہ رومی ان سے کھلے میدان میں مقابلے پر مجبور ہو جائیں۔ رومی سپاہیوں کی بڑی تعداد دروازے پر جمع تھی۔ انہوں نے بڑی زور آزمائی کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ اس کشمکش میں مسلمانوں کے سپہ سالار اپنے 2 مجاہدوں کے ساتھ قلعے کے اندر رہ گئے۔ رومیوں نے تینوں کے یکساں کپڑے دیکھ کر خیال کیا کہ یہ اسلامی لشکر کے عام سپاہی ہیں، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے رومی سپہ سالار کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ رومی سپہ سالار نے ان پر ایک نگاہ حقارت ڈالی اور یوں گویا ہوا، تم ننگے بھوکے اور جاہل عربوں نے کیا فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے اس پر واضح کیا کہ اسلام کے نام لیوا فتنہ و فساد کے لیے نہیں بلکہ امن و سلامتی کا پیغام اور نور ہدایت لے کر آگے بڑھے ہیں، تاکہ اقوام عالم کو کفر و شرک اور ظلم و ناانصافی کی تاریکیوں سے نکال کر علم و حکمت اور عدل و انصاف سے مالا مال کر دیں۔ اگر رومیوں کو یہ پیغام قبول ہے تو فبہا، ورنہ اسلامی حکومت انہیں اپنی پناہ میں لے کر ان کے امن و سکون اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ سپاہ مسلم کے سردار کی جرأت و بے باکی دیکھ کر رومی سپہ سالار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس قدر دلیری دکھانے والا شخص یقیناً مسلمانوں کا سپہ سالار ہے، کیوں نہ اسے قتل کر کے اسلامی لشکر میں خوف و دہشت کی فضا پیدا کر دی جائے۔ رومیوں کے نرغے میں گرے ہوئے 3 مجاہدوں میں سے ایک ان کی زبان جانتا تھا۔ اسے اپنے سپہ سالار کی جان بچانے کی خاطر فوراً ہی ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے مسلم سپہ سالار کو ایک عام سپاہی ظاہر کرنے کے لیے ان کے رخسار پر اچانک ایک زبردست تماچا رسید کیا اور کہا، تجھے اس گستاخی کی جرأت کیسے ہوئی کہ مسلمان سپہ سالار کی نمائندگی کرے اور عظیم رومی سپہ سالار کے سامنے وہ باتیں کہے جس کا تجھے اختیار حاصل نہیں ہے۔ اپنا مرتبہ و منصب پہچان، کھال میں رہ اور اپنی زبان کو لگام دے۔ مسلمان سپہ سالار اپنے ساتھی مجاہد کی حکمت و تدبیر کا قائل ہو گیا۔ اپنا گال سہلاتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کر لی تو تیسرا سپاہی رومیوں سے مخاطب ہوا،
ہم جیسے عام سپاہیوں کو یقیناً آپ سے ایسی باتیں کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھی کی بے ادبی پر معذرت چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ یہ طویل محاصرہ اور جنگ ختم کرنے کے لیے اپنے نمائندے ہمارے لشکر میں بھیجیں؟ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا سپہ سالار صلح کو جنگ پر ترجیح دے گا، اور اس طرح دونوں فوجیں شدید خونریزی سے بچ جائیں گی۔ رومی سپہ سالار نے اس تجویز کو پسند کیا اور کہا کہ ہم تمہیں چھوڑتے ہیں تاکہ تم اپنے لشکر میں جا کر اپنے سپہ سالار کو صلح پر راضی کر لو، پھر ہم اپنا وفد بھیج کر باقی معاملات طے کر لیں گے۔ تینوں نے رومی سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا اور قلعے سے باہر نکل آئے۔ اپنے سپہ سالار کی گرفتاری پر مسلمان نہایت دل گرفتہ تھے۔ انہوں نے تینوں کو قلعے سے بحفاظت نکلتے دیکھا تو اظہار تشکر کے طور پر نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ رومیوں نے تکبیر کی صدائیں سنی تو اپنی غلطی اور مسلمان سپاہی کی فہم و دانش کا اندازہ ہو گیا کہ اس نے کس طرح اپنے سپہ سالار کو ہم سے چھڑا لیا۔ یہ جنگ اسکندریہ کا ایک واقعہ ہے جس میں عالم اسلام کے مشہور جرنیل اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن العاص مسلمانوں کے سپہ سالار کی حیثیت سے رومیوں کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے اور ان کا سخت محاصرہ کر رکھا تھا۔ قلعے کا دروازہ کھلنے پر انہوں نے رومیوں پر زبردست حملے کا حکم دیا اور پسپا ہونے والے رومیوں کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص کے جرأت مندانہ خطاب پر انہیں تھپڑ مارنے والے ان کے غلام حضرت دردان تھے، جبکہ ان کے دوسرے ساتھی کا نام حضرت مسلمہ تھا۔ اس وقت اگر ایک غلام اپنے مالک کا احترام اور لحاظ کرتا تو مسلمانوں کا سپہ سالار ہرگز رہا نہیں ہو سکتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا اور مسلمانوں میں شدید بے چینی پھیل جاتی۔ اس معرکے میں ایک غلام مجاہد کی بظاہر گستاخی لیکن در حقیقت نہایت دوراندیشی نے اسلامی لشکر کو ایک بڑی مشکل اور تباہی سے بچا لیا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔